السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو موضوع ہم نے چلایا ہے محبوب کو قابو کرنے کا طریقہ، شادی کی رات گزارنے کا طریقہ، اس کا آج ہم پارٹ 3 بنائیں گے۔ میں نے کیا کہا تھا اس کے لیے آپ لوگ پلے لسٹ میں شادی کی رات پر مل جائے گی، وہاں سے ویڈیو دیکھ لیں۔ کچھ باتیں میں نے وہاں پر کہی تھی، پھر یہاں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مرد اپنی توانائیوں کو جب زیادہ ضائع کر دیتے ہیں مختلف حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ علاج سنت ہے، انکار نہیں، کر لے سنت کے مطابق۔ نگ انگوٹھی استعمال کرنا سنت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے جو قائد صلی اللہ علیہ محمد کے بتائے ہیں اس سے مجھے کوئی اور بڑا عمل نہیں ملا۔ ایک اور بات جو ذہن میں آ گئی، میں نے تو سہاگ رات، شادی کی رات بتانے کے کچھ طریقے بتائے، گزارنے کے کچھ طریقے بتائے، لیکن ایک اور مسئلہ جو آ رہا ہے، شادی کی رات، اکثر شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بغیر محبت کے، یعنی زبردستی ہم کہہ سکتے ہیں، یا لڑکی کمزور ہوتی ہے دل سے، اپنے مرد کو قریب نہیں آنے دیتے، یا ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی عورت کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے؟ جی ہم اتنے سالوں کے بعد زندگی میں ایک بار شادی کی رات آتی ہے، اس کے لیے لوگ نہ عورت ایسی باتیں کریں گے، یعنی لڑکی کہ آپ میرے قریب نہ آئیں، یا لڑکا کہے گا کہ جی آپ میرے قریب نہ آئیں۔ تو ہاں، میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس کا عنوان تھا جب شادی کی رات وہ مجھ سے کہنے لگی میرے قریب نہ آ جاؤ، نہ آؤ۔ بہت ابسردگی سے اس نے باتیں کی تھی، لیکن وہ ایک شاعر تھا، اس نے اثر مجھ پر ڈال لیا۔ پھر میں نے ایک اور شخص سے اس بات کو سنا کہ میری عورت، میری بیوی مجھے اپنے قریب نہیں لانے دیتی، اس کا کیا حل ہے؟ بہت اچھا طریقہ اس نے بتایا تھا جو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس رات کو بھی گزار لیں، دوسری رات کو بھی گزار لیں، تیسری رات کو بھی گزار لیں۔ کیا ہے طریقہ عمل؟ سمجھائے اپنی بیوی کو یا سمجھائے اپنے مرد کو۔ شادی کی رات کے بعد انسان، لڑکا اور لڑکی کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان بے وس ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے ایک اچھا رشتہ بنا دیا ہے، ایک سکون بنا دیا ہے۔ مرد کے لیے عورت میں سکون ہے اور عورت کے لیے مرد میں۔ جس طرح ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، اسی طرح یا صرف مرد سے زندگی کا مقام کو پانا ناممکن ہے، اور یا صرف عورت سے۔ اللہ معاف کرے، میں نے ایسے مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ کہتے ہیں ہم کسی طوائف کی کوٹھی پر جا کر زندگی گزار دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن اس کا انجام میں نے دیکھا ہے۔ اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ یہاں پر میں صرف اس رات، اس شادی والی رات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے حل کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ سمجھانا کیا ہے؟ اچھے انداز سے۔ تیسری کو اس میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر لانا ہے تو اس شخص کو جس پر آپ کا کئی سالوں سے اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ایسے شخص کو مت لائے جو صرف ایک دو دن کا دوست ہو۔ ایک اور بات، شادی کی رات کے بعد ہی نہ مرد اپنے دوستوں سے کرے، نہ عورت اپنی سہیلیوں سے کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس طرح کی باتیں اسلام نے منع کیا ہے۔
اس طرح باتیں میں نے بہت ساری دیکھی. میں نے ایک عورت کو اس کے لیے تو نہیں لیکن ویسے ہی میں نے عرض کر دیا کہ آپ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں, عورتوں کے حقوق پر بات شروع کر دی یوٹیوب پر. انشاءاللہ اگر شوہر نے اس کو اجازت دی تو میں کوئی نظام اس کے لیے بناؤں گا کہ عورتوں کے مسائل کو وہ بیان کر دے. کیونکہ میں نے علماء کرام سے فتوے وغیرہ جو باتیں تھیں میں نے پوچھ لیے, ان سے بھی میں نے باتیں پوچھ لی تھی. کہتی ہے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں, سوائے یعنی جس طرح نعت پڑھتے ہیں سریلی آواز میں وہ بھی منع ہے اور ہنسنا بھی منع ہے. ایسی باتیں جو جس طرح میں باتیں کرتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے, خواتین کی باتیں خواتین بہتر جانتی ہیں, لیکن جو مجھے مردوں سے ملا ہے, جو کتابوں سے چاند بین کے ملا ہے, یا جو ویسے دوستوں سے ملے ہیں یا مریضوں سے ملے ہیں, اس باتوں کو شیئر کروں گا. سب سے بڑا مسئلہ شادی کی رات ایک دوسرے کے قریب نہ آنے کے, اس میں جادو کے مسائل بھی ہوتی ہے, یہ بات بھی یاد رکھنا. اور یہاں تک ایک اور بات, اگر آپ لوگوں کو میاں بیوی اکٹھا ہونے کے بعد تسکین نہیں ہوا یعنی سکون نہیں ہوا, جس طرح میں نے شاید پہلے یا دوسری ویڈیو میں کہا تھا کہ زنا کے بعد انسان کو ایک عجیب سی تسکین ہوتی ہے, کشمکش ہوتی ہے, اگر اس طرح کشمکش ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ جادو یا جنات کی علامات ہیں, اس کا علاج کر لے. اگر آپ لوگ ہم بستری کے بعد مطمئن ہو گئے تو یاد رکھنا کہ ہماری ازواجی زندگی پرسکون ہے. ایسے مسائل کو میں نے کئی دیکھا اور کئی سالوں تک دیکھا, 30 سال تک ایسے مسائلوں میں لوگ مبتلا تھے. ایک قاری صاحب تھا جو کہ نہ تو جادو کو زیادہ تسلیم کرتا تھا اور نہ جنات وغیرہ کو. وہ کہنے لگا کہ ہم 22 سال سے ازواجی زندگی کے بعد اس طرح ہماری کیفیت ہو جاتی ہے, بیٹی بھی ہے ہو جاتی ہے, لیکن ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم بستری کے بعد ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. جب اس کی تشخیص کر لی گئی, میں نے نہیں ایک دوست کہنے لگا تھا سعودی عرب میں, تو دونوں پر جنات تھا اور جنات اس کی بیوی کے ساتھ اکثر ہم بستری کرتے تھے. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کرے, بہت بڑی ہتھیار ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, بہت بڑا ہتھیار ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بہت بڑا ہتھیار ہے. جادو بھی ہو اس عمل کو کر لے, کوئی بھی مسائل نہیں آئیں گے انشاءاللہ. مجھے مرشد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اجازت ہے, جو جوان ہے میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اگر جادو بھی ہے اس پر تو بھی کوئی حرج نہیں, شیطان آپ کے قریب تک نہیں آئے گا. اگر جنات کا مسئلہ ہے تو بھی قریب تک نہیں آئے گا. امید کے ساتھ جو شادی کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ بھی کر لے اور مجھے لازمی بتائے کہ ہاں ہماری پہلی ازواجی زندگی کیا تھی اور اب کیا ہے. کمنٹس نہیں کر سکتے تو ای میل کر دیں, لیکن لازمی کرائے, کیونکہ اس باتوں سے جس طرح یہ باتیں مجھے اوروں نے بتائی آپ لوگ بھی مجھے سکھائیں. میں آپ لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں, آپ کے کمنٹ سے سیکھتا ہوں, میں کوئی عقلی کل نہیں. لیکن سب سے بڑا مین ٹاپک جو تھا کہ قریب ایک دوسرے کا نہ آنا, تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کریں, منوائے اپنے ایک دوسرے کی. یہ زندگی کا ایک نیا سفر ہے, مشکل ہوگا تھوڑا سا ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کے لڑکی کے لیے خاص کر, لیکن اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.